پاکستان سے رقم نکلوانے والی کمپنی براڈ شیٹ مشکل میں پھنس گئی، سنگین مقدمات کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ آل آف مین کی عدالت نے براڈ شیٹ کے لیکویڈیٹرز کو رقم قرض خواہوں کو دینے سے روک دیا۔ براڈ شیٹ کو یہ رقم پاکستان سے ہرجانے میں ملی تھی۔ نمائندہ جیو نیوز مرتضی علی شاہ لندن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ مرتضی، کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی؟ جی، براڈ شیٹ کو اب ایک بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ براڈ شیٹ کے اوپر اب بالکل ایک نیا کلیم سامنے آیا ہے۔ ایک تو واشنگٹن ڈی سی میں ایک جو ہیج فنڈ ہے اس نے کلیم ریز کیا، اور اسی ہیج فنڈ نے آئل آف مین میں آلریڈی براڈ شیٹ کے جو پیسے پاکستان نے تقریباً $29 ملین دیے، ان کے اوپر آئل آف مین کی کورٹ نے ان پیسوں کو روک دیا، ان پیسوں کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کورٹ کلیم اور جو پیپرز ہمارے پاس ہیں ان کے مطابق ایک ہیج فنڈ ہے، اس ہیج فنڈ نے براڈ شیٹ کے ساتھ ایک اگریمنٹ کیا تھا 2017 میں، جس میں جو براڈ شیٹ کے سی ای او کوے موسوی اور ان کی جو لا فرم ہے مورنگ اینڈ کرامبل، انہوں نے ان کو ایک انڈر ٹیکنگ دی تھی کہ جب پاکستان سے شرط یہ تھا کہ جو بی پی آر گلوبل جو ہیج فنڈ ہے وہ جو پاکستان کے خلاف جو آربیٹریشن ہے اس کو فنڈ کرے گا، اور اس کے بعد اگریمنٹ یہ تھا کہ جب پاکستان کی طرف سے پیسے براڈ شیٹ کو مل جائیں گے تو سب سے پہلے ود انٹرسٹ جو $7 ملین کی جو انہوں نے فنڈنگ کی تھی وہ ملیں گے جو ہیج فنڈ ہے اس کو۔ لیکن اب ہیج فنڈ کا یہ کہنا ہے کہ ایک اکاؤنٹ کریٹ کیا گیا تھا جس میں جو ساری پارٹیز کے درمیان اگریمنٹ تھا کہ پاکستان کی طرف سے ملنے والے پیسے اس اکاؤنٹ میں رکھے جائیں گے۔ اب جو ہیج فنڈ کا جو کلیم ہے اس کے مطابق پاکستان سے پیسے ملنے کے بعد جو براڈ شیٹ کے سی ای او اور جو براڈ شیٹ کی جو لا فرم ہے انہوں نے ان کے ساتھ کمیونیکیشن روک دی، اور وہ جو پیسے تھے جو اگریمنٹ کے تحت اس ہیج جو ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ تھا اس میں پیسے نہیں رکھے۔ لہٰذا یہ بالکل اب ایک سملر کلیم انہوں نے لانچ کیا جس طرح براڈ شیٹ نے پاکستان کے خلاف اگریمنٹ وائلیشن کے اوپر کلیم لانچ کیا تھا، اب بالکل اس کا وہ جو ڈیٹو کلیم ہے وہ اب اس ہیج فنڈ نے براڈ شیٹ کے خلاف لانچ کیا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اگریمنٹ توڑا ہے، اور یہ کہ ہمارے نہ صرف پیسے واپس نہیں کیے بلکہ جو ہیج فنڈ کا کلیم ہے بی پی آر گلوبل کا، اس کے مطابق جتنے بھی اب پاکستان کی طرف سے پیسے ملے ہیں اس میں سے تقریباً $29 ملین بنتے ہیں۔ ہیج فنڈ کا کلیم یہ ہے کہ اس $29 ملین میں سے صرف 9 لاکھ پاؤنڈ براڈ شیٹ کو جانے، اور باقی سارے کے سارے ہیج فنڈ کہہ رہا ہے کہ چونکہ کانٹریکٹ وائلیٹ کیا گیا ہے ان کو ملنے چاہیے۔ اس ایپلیکیشن کے اوپر جو آئل آف مین کی کورٹ ہے اس نے باقاعدہ طور پر اب براڈ شیٹ کو لکھ دیا ہے کہ وہ جو 29 ملین پاکستانی جو ایوارڈ منی ہے اس کو ڈسپرس اب نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کے اوپر جس کیس کے اوپر فیصلہ نہ آ جائے، کیونکہ جو براڈ شیٹ کے جو امریکہ میں پارٹنر ہے اسٹیورٹ نیو برگر، جو لا فرم کے جو امریکن جو آرم ہے وہ چونکہ واشنگٹن ڈی سی میں بیسڈ ہے، ان کے اوپر اب کورٹ نے وہاں پر جو اسی ہیج فنڈ نے واشنگٹن ڈی سی میں کلیم لانچ کیا جو کورٹ میں جا چکا ہے، اور اس میں جو براڈ شیٹ کے جو امریکن پارٹنر ہے انہیں کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہونے والی جتنی بھی کمیونیکیشن ہے، جو بھی کانٹریکٹ ہے اور جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نیگوسیشنز میں آج تک جتنی بھی نیگوسیشن ہوئی وہ ساری کمیونیکیشن ہیج فنڈ کے حوالے کی جائیں تاکہ وہ اس کی بنیاد پر جو آئل آف مین ہے اس کو جو کیس ہے اس کی پروسیڈنگز کو آگے بڑھایا جا سکے۔ جو ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کی کورٹ ہے اس سے جب ہم نے رابطہ کیا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ کیس لانچ ہو چکا ہے، اور جو براڈ شیٹ کے جو پارٹنر ہے وہاں پر ان کو اب باقاعدہ طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ وہ یہ ساری ڈیٹیلز ان کو دیں، اس لیے کہ یہ یعنی تقریباً اسی قسم کی صورتحال کا سامنا جو ہے وہ براڈ شیٹ کو بھی ہو گیا۔ بہت شکریہ مرتضی علی شاہ، آپ نے رپورٹ کیا۔ ابھی آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں، شہباز گل پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا، لیکن جو پچھلے 1 سال میں اس قوم نے اکٹھے لڑا ہے جس میں تمام لوگ شامل ہیں، ہماری افواج، ہماری بیوروکریسی، ہماری حکومت، ہمارا میڈیا کے کتنے خوبصورت لوگ چلے گئے اس میں۔ طارق بھائی ہمارے بہت ہی پیارے دوست، بڑا شارٹ ان کے ساتھ رشتہ رہا، ارشد وحید، کتنے دوست جن کی عمر نہیں تھی جانے کی لیکن وہ چلے گئے، اور پھر کتنے بزرگ ہم کھو دیے ہم سب نے جنہوں نے ابھی بہت دیر ہماری رہنمائی کرنی تھی اس کورونا کی وجہ سے۔ اس سارے تناظر میں صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ ان دنوں میں الیکشن اگر ڈیلے ہو جائے اور پھر رمضان ہے اور پھر ورکنگ ڈے ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے، کیونکہ اختیار الیکشن کمیشن کا بالکل ہے، ایک الیکشن کروایا گیا۔ لا کی بھی منطق ہوتی ہے۔ کسی زمانے میں ویسٹ میں ایک لا تھا کہ اگر آپ خودکشی کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سزائے موت ہے۔ اب ذرا غور سے سوچئے اس لا کو،
کہ اگر کوئی اپنی جان لینے کی کوشش کرے گا اور ناکام ہو جائے گا, پکڑا جائے گا, تو آپ اس کو مار دیں گے. اب یہ لا تو تھا, اس ٹائم اس لا کی رسپیکٹ اور امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہوگی, لیکن اس کی کوئی منطق نہیں ہے. تو لا ہمیشہ منطق کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب اس میں بھی پاورز آپ کے پاس ہیں, احترام ہے, لیکن منطق جائز نہیں تھی لوگوں کی جانیں خطرے میں ڈالنے کی. ایک طرف آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں بچوں کے ایگزامز کے اوپر کتنا واویلا رہا, اور کسی حد تک درست وہ کہ بچوں کی زندگیاں خطرے میں ہم نہ ڈالیں, لیکن الیکشن میں وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے, اور اس کا جو رزلٹ آیا وہ اس سے بھی دردناک, 10% صرف ووٹنگ. تو ایک تو 10% سے بھی کم جو میں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا 9.6. اب مجھے نہیں پتا یہ الیکشن رہے گا, دوبارہ ہوگا, وہ الیکشن کمیشن کو پتا ہے, لیکن میں نے رول دیکھا, پڑھا, جو لوگوں سے سنا کہ 10% سے کم ووٹنگ ہو, 5% وومن ووٹنگ سے کم ہو تو شاید الیکشن کا عدم ہو جاتا ہے. تو یہ تو اب الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا, لیکن یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ان حالات میں اتنی جلدی میں الیکشن کروانا, چند دن ویٹ نہ کرنا, اس کی کیا ضرورت تھی. اور پھر ایک ایسا الیکشن جس پہ سبھی کو اعتراض ہے. آپ رات تک دیکھ رہے تھے, پیپلز پارٹی بھی دھاندلی کہہ رہی تھی, نون بھی دھاندلی کہہ رہی تھی, پی ٹی آئی بھی کہہ رہی, سبھی جماعتیں دھاندلی کہہ رہے ہیں. یہ آپ سب نے اپنی رات 12 بجے تک سکرینوں پہ دیکھا, یہی دیکھتے ہوئے ہم سوئے. تو اس سے پرائم منسٹر عمران خان کا وہ جو درینہ مطالبہ ہے, 2 دہائیوں کا مطالبہ جو ہے پرائم منسٹر عمران خان کا, کہ آئیں الیکشن ریفارم کریں. جب الیکشن ہوتا ہے سب ایک دوسرے کے اوپر دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں, جوتوں میں دال بٹتی ہے, ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جاتے ہیں, جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے اس پہ الزامات لگائے جاتے ہیں, جیسے ابھی پیپلز پارٹی پہ لگ رہے ہیں. جیسے ہی الیکشن ختم ہوتا ہے پھر سب بھول جاتے ہیں, کیونکہ ان تمام چوروں کا انٹرسٹ اسی طرح کے الیکشن میں ہے اصل میں. ورنہ جتنا یہ الیکشن کے دن پہ چیختے ہیں, اب آپ مریم بی بی کو دیکھیں, جیسے وہ چیخ رہی ہیں, زبیر صاحب چیخ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی, شہباز شریف صاحب, آپ کو یاد ہے نا جب ہم سینٹ کا آئیڈینٹیفائیبل ووٹ کہہ رہے تھے, تو ان چوروں کی آپ نے اس میں جو جسٹیفیکیشنز تھی وہ سنی تھی آپ نے, وجہ توجیہ جو تھی ان کی وہ سنی تھی آپ نے. آج یہ رو رہے ہیں, کل یہ الیکشن جیت جائیں گے کوئی دھاندلی کر کے تو یہ بڑے خوش ہوں گے, ہار جائیں گے یہ روئیں گے. تو ایک لیڈر ہے پاکستان میں جس کا نام عمران خان ہے, جو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائیں, ہم ہاریں یا جیتے, آئیں ٹیکنالوجی لے کے آتے ہیں, الیکٹرانک ووٹنگ کروائیں, ٹیکنالوجی لائیں, جیسے امریکہ میں دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے, ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو. جب یہ بات ہوتی ہے تو احسن اقبال جیسے شخص جو پڑھے لکھے نارملی معلوم ہوتے ہیں, جو امریکہ کی ایک اچھی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں, معلوم تو یہی ہوتا ہے, لیکن وہ بات اتنی جاہل کرتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی. مثلا انہوں نے کہا کہ پیپر ٹریل, امریکہ کی طرز کی ووٹنگ کریں گے تو پیپر ٹریل نہیں ہوگا. یہ پتہ نہیں کس امریکہ میں رہیں, کس میں, اس میں بھی تو 2 نمبری نہیں کی کہیں, کیونکہ امریکہ میں پیپر ٹریل بھی ہوتا ہے الیکٹرانک ووٹ کا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ATM سے پیسے نکالتے ہیں تو آپ کو پرچی بھی ملتی ہے ساتھ, پیپر ٹریل بھی ہے آپ کے پاس. تو یہ اس طرح کی توجیہ دینا, تو ہم ایک دفعہ دوبارہ دعوت دیتے ہیں انہیں. میں بشیر میمن صاحب سے اب بات کروں گا ان کے ایشو کے اوپر, لیکن اس سے پہلے میں یہ آخری بات کہہ دوں کہ ہم دوبارہ ان کو دعوت دیتے ہیں. آج فواد چودھری صاحب نے, انفارمیشن منسٹر نے, مارننگ میں جو ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ دیا اس میں بھی یہ کہا کہ آئیں, اب ایک دوسرے کو آپ لوگ جوتے مار رہے ہیں وہاں پہ نہ ماریں, آئیں بیٹھیں ٹیبل پہ, یہ الیکشن ہو گیا جیسے پہلے بہت سارے الیکشن ہو گئے, آئیں بیٹھ کے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا کوئی انتظام کر لیں. آئیں جس طریقے سے پرائم منسٹر عمران خان کہہ رہے ہیں, ابھی چند دن پہلے ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ پی ٹی آئی کی حکومت کیوں اس پہ بات کر رہی ہے, یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. اور بھائی ہم نے تو سپریم کورٹ کے واضح ڈائریکشن پہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس گئے تھے کہ ہم ہر طرح کی ٹیکنالوجی دینے کو, ہر طرح کی مدد دینے کو تیار ہوں. اس وقت میں بھی تھا کہ آپ برائے مہربانی یہ جو سینٹ کے چند 100 بیلٹ پیپر ہیں ان کو آئیڈینٹیفائیبل بنا لیں جیسا کہ سپریم کورٹ نے کہا, لیکن بدقسمتی سے وہ نہ ہو سکا. ہم آج دوبارہ کہہ رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف آج دوبارہ ریکارڈ پہ ہے. صبح انفارمیشن منسٹر نے کہا, ابھی میں دوبارہ دست بدست آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, آئیں تمام ڈیفرنسز ایک سائڈ پہ رکھیں, فری اینڈ فیئر الیکشن جمہوریت کی بقا کے لیے, اس قوم کی بقا کے لیے آئیے الیکشن ریفارمز کرتے ہیں, لیکن ان ریفارمز کو کرنے کی قیمت NRO مت رکھیں.
جب ہم آپ کو ان ریفارمز کے لیے بات کرتے ہیں آپ پہلے کہتے ہیں این آر او دے دیو, این آر او نہ دیں تو آپ کو کوئی ریفارم نہیں چاہیے. تو صدقے دل سے آئیں, الیکشن پہ ایک ریفارم کریں, ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کیونکہ قوم دیکھ رہی ہے. ورنہ قوم کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ حکومت کئی دفعہ اس کے اوپر کوشش کر چکی ہے.